بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانپ کر کہتی ہے آج بھی روح یزید، مجھ کو شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے اپیل ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پڑھ کے نہج و بلاغت، دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم بھی خطیب ہوتے ہیں۔ 11 ہجری میں ایک بوسیدہ مکان سے پیوند لگی چادر زیب تن کے لیے ایک خاتون دربار خلافت کی طرف گامزن تھی۔ وہ خاتون جس کی چادر کے پیوندوں کی زوفشانی ماہ و انجم کی چمک دھمک اور نورانیت کو شرمندہ کیے ہوئے تھی۔ وہ خاتون کہ جو سراپائی نور تھی، جس کی صداقت کا یہ عالم تھا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے خالق کائنات نے خلعت جنت اس کے قدموں کی زیب تن کرنے کے لیے رضوان جنت کو درزی بن جانے کا حکم دیا، جس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ رحمت للعالمین نے انہیں ام ابیہا، زینت محراب، فخر الساجدین کے القابات سے نوازا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عبادت میں اپنا بہترین شریک قرار دیا۔ وہ بزرگ خاتون احقاق حق اور چہرہ باطل سے پردہ ہٹانے کے لیے دربار کا رخ کرتی ہیں، اور اس بی بی نے دربار خلافت میں ایسا خطبہ پڑھا کہ چشم کائنات مطہر ہو گئی۔ عرب کے فصیح و بلیغ افراد اپنے آپ کو گونگا محسوس کرنے لگے، اور علماء کے لیے یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا کہ اس خطبے میں کہاں خدا کا کلام ہے اور کہاں بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس بی بی نے بڑے دربار میں ظالموں کو شرمسار کر دیا اور باطل کے چہرے سے اس طریقے سے نقاب ہٹائی کہ قیامت تک کے لیے ہر حق جو کے لیے حق و باطل کے درمیان امتیاز کر پانا آسان ہو گیا۔ وہ عظیم ہستی دختر رسول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ ہیں۔ وہ عظیم کارنامہ جو شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا نے 11 ہجری میں انجام دیا تھا، 61 ہجری میں آپ کی بیٹی عقیلہ بنی ہاشم ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دہرایا۔ مسلم بن حسان بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے دارالمارا کی اصلاح کے لیے بلوایا ہوا تھا، اور میں اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفہ کے اطراف و جانب سے شور غل کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی اثنا میں ایک خادم آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، آج کوفہ میں شور و غل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی ابھی ایک خارجی کا سر لایا جا رہا ہے جس نے یزید پر خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ کہا حسین ابن علی۔ میں یہ سنتے ہی دم بخود ہو کر رہ گیا۔ جب خادم چلا گیا تو میں نے ہتھوڑے سے اپنے منہ پر مارا، قریب تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ اس کے بعد میں ہاتھ منہ دھو کر دارالمارا کی پچھلی طرف سے کناسہ کے مقام پر پہنچا، جہاں لوگ سروں اور قیدیوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا، جن پر اولاد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ سوار تھی۔ ان میں کچھ بچے اور مستورات تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بے پلان اونٹ پر سوار تھے۔ بدن مبارک سے خون جاری تھا، اور آپ کی حالت بیماری اور ضعف کی وجہ سے انتہائی کربناک تھی۔ یزید کی محفل میں جب زینب کبریٰ سلام اللہ کی نظر اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ یا حسینہ یا حبیبی رسول اللہ، یا بن مکہ و منا، یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدات النساء العالمین، یا ابن بنت مصطفیٰ۔ اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمۃ الزہرا سیدات النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے،
راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے، خدا کی قسم، حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ یزید نے خیزران کی لکڑی امام حسین علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر مارنے لگا۔ ابو برزہ اسلمی، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور وہاں پر موجود تھے، یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی حسن علیہ السلام کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکال دو۔ یزید اپنے غرور میں مست تھا اور سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں کامیاب ہو گیا، اور ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھ رہا تھا جو اس کے اور آل امیہ کے دین اسلام پر ایمان نہ رکھنے کی زندہ دلیل ہے۔ کاش کہ میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کے بجائے گریہ زاری میں مشغول ہیں۔ اس وقت وہ خوشی میں فریاد کرتے اور کہتے، اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہو، میں خنطف کی اولاد میں سے نہیں ہوں جو احمد رسول خدا کی اولاد سے انتقام نہ لوں۔ یہاں پر علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی اور بہترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ یوں ہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں کو ارشاد کیا کہ انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ تو کیفیت یہ تھی کہ آتی ہوئی سانس بھی رک گئی اور جرس کارواں کی آوازیں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد خطیب منبر سلونی کی دختر نے خطبہ شروع کیا تو لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کا لب و لہجہ یاد آ گیا۔ راوی حزام اسدی اور بشیر بن خریم اسدی کہتا ہے، خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی خاتون کو دختر علی علیہ السلام سے زیادہ پرزور تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بی بی کا لب و لہجہ یوں تھا گویا جناب امیر المومنین علیہ السلام بول رہے ہوں۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو ام المصائب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں خداوند ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ قرآنی آیات تلاوت فرمائی کہ شکر ہے عالمین کے رب کا جس نے فرمایا، ام کان عاقبۃ الذین اباؤوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ برے کام کرنے والوں کا انجام برا ہے۔ ان لوگوں نے آیت خدا کی تکذیب کی، اس کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے زمین و آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور ہم کو غلاموں کی طرح پھیرایا ہے؟ تو ہم خدا کے نزدیک ذلیل ہو گئے اور تو ذی وقار ہے، اور اس طرح سے ہم پر تیرا غلبہ ہو گیا، لہذا خدا کے نزدیک تیری عزت اور سربلندی کے مترادف ہے۔ بس تو نے تکبر کیا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ فاتح عالم ہے، تھوڑا قدم بڑھا کہ قول خدا کو بھولا بیٹھا ہے۔ وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّمَا نَمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا وَإِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے انہیں مہلت دی اس لیے کہ ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے انہیں مہلت دی تاکہ وہ گناہ زیادہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ یزید کو مخاطب کر کے آگے ارشاد فرماتی ہیں،
اے میرے جد کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہی انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو تو پس پردہ رکھے اور رسول زادیوں کو اسیر کر کے کشا کشا پھرائے، بے پردہ شہر بہ شہر لے جایا جائے اور نامحرموں کی نگاہیں ان کے چہروں پر ہوں؟ تو نے ذریعت پیغمبر کا خون بہایا کہ جو آل عبد المطلب میں روئے زمین پر ستاروں کے مان تھے۔ ثانیہ زہرا کا یہ خطبہ سن کر درباری یزید ہل کر رہ گیا، گریہ شروع ہوا۔ یزید دیکھ کر فکر مند ہوا کہ کہیں میں بے نقاب نہ ہو جاؤں۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ثانیہ زہرا کا سر قلم کر دے۔ جلاد آگے بڑھا، جناب فضہ آگے آئیں اور عرض کیا، خبردار، میرے ہوتے ہوئے کوئی ثانیہ زہرا کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ یزید نے جلاد کو حکم دیا، جناب فضہ کو قتل کر ڈالو۔ جلاد جب جناب فضہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو جناب فضہ جو کہ حبش کی ملکہ تھی، ان کے قبیلے کے لوگ موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور بولے، فضہ ہماری شہزادی ہے، ان کی طرف اگر کوئی بڑھا تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ واہ غربتا! ایک طرف یہ نبی کی امت ہے کہ کلمہ گو ہو کر اپنے نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا، دوسری طرف حبش کے قبیلے کے لوگ جو اپنی ملکہ کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہم العن قاتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ۔